میں گفتگو کرتا اور شدت سے اس کا مطالبہ کرتا. بعض صحابی رسول اللہ موجود تھے، ان کو بڑا ناگوار گزرا. انہوں نے فرمایا کہ یا نبی اللہ، آپ اجازت دیجیے اس یہودی گستاخ کا میں سر قلم کر دوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، چھوڑ دو، اس کا حق ہے. وہ اگر گفتگو کر رہا ہے تو وہ حق ہے، اس کا غصہ بجا ہے. میں اس کی ادائیگی کی ترتیب بناتا ہوں، تو کچھ شکلیں اس کی نکالتا ہوں. تو اسلام نے اہل ایمان کو یہ مزاج دیا کہ بھی میاں نرمی کو اختیار کیا جائے، نرم مزاجی کو اختیار کیا جائے. اسلام اس بات کا حکم دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم تمام کے تمام احکام اسلامی پر اگر غور کر کے دیکھیں تو اسلام اپنے ماننے والوں کو نرم مزاجی کی تعلیم دیتا ہے. یہ حکم نہیں دیتا کہ آپ زبردستی اس کے بارے میں غور و فکر کریں. یہاں تک کہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ میں ہم ذرا غور کر کے دیکھیں، ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ زمین اللہ کی ملکیت ہے، آسمان اللہ کی ملکیت ہے، زمین و آسمان میں اللہ کی بادشاہت ہے. ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید میں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں، وہ سب اللہ کا ہے. ہم پڑھتے ہیں لہ ملک السماوات والارض وما بینہما، زمین پر بھی اللہ کی بادشاہت، آسمان پر بھی اللہ کی بادشاہت. ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید میں خلق السماوات والارض وما بینہما، زمینوں کو آسمانوں کو اللہ نے بنایا ہے. ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید میں رب السماوات والارض، آسمان و زمین کا. ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ الذی سخر الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ. اللہ نے آسمان بھی بنائے، زمین بھی بنائے، سورج بھی بنائے، چاند بھی بنائے. دریا اللہ کے حکم سے بہ رہی ہے، پہاڑ اللہ کے حکم سے قائم ہے، زمین و آسمان میں اللہ کی بادشاہت ہے. ایک کسان کا کام بس اتنا ہوتا ہے کہ وہ زمین چین کر بیج بوتا ہے، پانی سے سینچتا ہے. اللہ فرماتے ہیں أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، اس زمین سے اناج اور بیج کو ہم پودا اگاتے ہیں یا تم اگاتے ہو؟ تمہارا کام تو بس اتنا تھا کہ زمین چیرتی اور زمین میں بیج کو بو دیا، کام تمہارا ختم ہو گیا. اب ہمارا کام ہے کہ اس زمین کو ہم زمین میں، اس بیج کو ہم زمین میں خراب کرتے ہیں یا اس بیج سے اللہ اناج اگاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ساری بادشاہت اللہ کے لیے، ساری چیزیں اللہ کے لیے، ساری چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی ہے. اللہ فرماتے ہیں ما سوى اللہ سب مخلوق ہے، اللہ کے علاوہ ساری چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اللہ کے علاوہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں ہیں. اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے دنیا میں انسانیت کو یہ مزاج دیا، فرمایا کہ تم چاہو تو اللہ پر ایمان قبول کرو اور تم چاہو تو اللہ سے کفر کا اختیار کرو. ہم دنیا میں کسی کو مجبور نہیں کرتے ہیں، دنیا میں ہم کسی پر زبردستی نہیں کرتے ہیں. ہم نے کسی پر نمازوں کو زبردستی فرض نہیں قرار دیا، ہم نے زبردستی کسی پر ایمان قبول کرنے پر کسی کو مجبور نہیں کیا. اللہ فرماتے ہیں تم چاہو تو ایمان قبول کرو اور تم چاہو تو کفر کا اختیار کرو، لیکن یاد رکھنا کفر کرنے کا انجام آخرت میں بڑا خطرناک ہوگا. اس لیے اللہ نے دنیا میں انسانیت کو جبر اور زبردستی سے منع کیا. یہی جو اسلامی تعلیمات ہے، اسلام اپنے ماننے والوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ کسی مملکت کو ہم فتح کر لیں، کسی ملک پر ہم قبضہ کر لیں اور کسی ملک کو ہم لڑائی کے ذریعے سے فتح بھی حاصل کر لیں تو وہاں کے رہنے والوں کو زبردستی مسلمان بنائے جانے کا حکم نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں ان کو آزادی ہے. جب تمہارے اللہ نے ان پر کسی قسم کی زبردستی نہیں کی، اللہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی حیثیت کو اور اسلام کی تبلیغ کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو اللہ کی نظر میں دنیا کے مال و اسباب کی کوئی حیثیت، کوئی حقیقت نہیں ہے. دنیا کے مال و اسباب، دنیا کی تمام چیزوں کی کوئی حیثیت، کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے. فرمایا لو كانت الدنيا عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر منها شربة ماء. فرمایا اگر وہ زمین کی تمام مال و اسباب کو، تمام کے تمام ناز و نعمت کی چیزوں کو، تمام کے تمام زیورات کو، تمام کے تمام مال کے ذخیروں کو ایک جگہ پر جمع کر دیا جائے اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر ان تمام کی تمام چیزوں کی حیثیت اور حقیقت اللہ کے نزدیک ایک مچھر نہیں بلکہ فرمایا کہ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اگر ہوتی تو اللہ فرماتے ہیں ما سقى كافر منها شربة ماء، تو اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نصیب نہ کرتے.
وہ کافر کو کہتے کہ بھئی پہلے مجھ پر ایمان قبول کر، پہلے میرے سامنے سجدہ کر، پھر تجھے پانی ملے گا، پہلے میری عبادت کر، پھر تیرا پیٹ بھرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں معاملہ ایسا نہیں ہے، اس دنیا میں اللہ نے اختیار دیا ہے، اس دنیا میں اللہ نے انسانیت پہ اختیار دیا۔ فرمایا کہ دیکھو دنیا وسیع ہے، دنیا کی آخری سانس تک اللہ انسانیت کا مہلت دیتے ہیں، آخری سانس تک مہلت دی جاتی ہے، اور آخری سانس تک انسانیت کا امتحان دیا جاتا ہے، کب میرا بندہ اللہ کی طرف پلٹے گا، کب میرا بندہ اپنے خالق کی طرف متوجہ ہوگا۔ اس لیے روایتوں میں تذکرہ ملتا ہے سب کا خالق اللہ ہے، سب کا خالق اللہ ہے، مانو تو بھی اللہ نے پیدا کیا، انکار کرو تو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ دنیا میں، دنیا کے کسی بھی کونے میں، انسانیت کا ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلامی فطرت پر مسلمان بن کر پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں۔ اسلام نے یہ نظریہ بیان کیا، اسلام نے یہ عقیدہ بیان کیا، حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ ہر پیدا ہونے والا، اس لیے کہ سب کا خالق اللہ ہے۔ ماں کے رحم کے اندر کس نے اس بچے کی تخلیق کی ہے، کس نے بنایا اس بچے کی آنکھیں، ماں کے پیٹ میں کس نے اس کی آنکھیں بنائی، کس نے اس کے کان بنائے، کس نے اس کی زبان بنائی، کس نے اس کے ہاتھ اور پیر بنائے، کس نے اس کے ہضمے کا نظام بنایا، کس نے اس کے رگوں میں دوڑنے والا خون بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں تم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا تم پیدا کرتے ہو انسانیت کو؟ اللہ فرماتے ہیں یہ ہم پیدا کر سکتے ہیں، ہم پیدا کرتے ہیں۔ اللہ چیلنج کرتے ہوئے کہتے ہیں تم اور تمہارے تمام کے تمام معبودان باطل سب مل کر بیٹھ جاؤ، سب مل جاؤ، سب پر گڑبڑ ہو جائے، تمام معبودان باطل دنیا کے تمام بتوں کے بت جمع ہو جائے، اور سارے کے سارے بڑے چھوٹے سب بتوں کو جمع کر دیا جائے، اور سب مل کر اگر ایک پکھی بھی پیدا کرنا چاہے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ناممکنات میں سے ہے، یہ ناممکنات میں سے ہے۔ سارے خدا ان کے جھوٹے خدا مل جائے، ایک پکھی بھی پیدا کرنا چاہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ناممکنات میں سے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں تم تخلقونہ ام نحن الخالقون، دنیا میں ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلامی فطرت میں پیدا ہوتا ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے اس کے بعد؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے تمثیل کے ساتھ ذکر کیا فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ۔ ہوتا کیا ہے؟ ہم بھی اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں، چھوٹا سا معصوم بچہ ہوتا ہے، ماں نماز کے لیے حال باندھتی ہے، تو بیٹا ہو یا چھوٹی بیٹی ہو یوں دیکھتی ہے، گھر سے جب دیکھتی ہے پھر وہ بھی ایسی کھڑے ہو جاتی ہے۔ ماں رکوع میں جاتی ہے اور چھوٹا سا بچہ دیکھتا ہے وہ بھی جھک جاتا ہے۔ ماں سجدے میں جاتی ہے، اسے پتا نہیں سجدہ کیا ہے، وہ سجدہ کرنا نہیں آتا، وہ مکمل لیٹ جاتا ہے اور پیشانی زمین پر ٹکا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ معصوم بچے اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں، وہ ماں باپ اگر نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں تو بچہ بچپن سے وہی طریقے کو اختیار کرتا ہے۔ اگر وہ اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے کہ کسی مجسمے کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اس کی پوجا کر رہے ہیں تو وہ بچہ بھی وہی سیکھتا ہے۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلامی فطرت پر مسلمان بن کر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، اس کے ماں باپ کیا اس کو یہودی بناتے ہیں، اور يُمَجِّسَانِهِ، یا اس کو مجوسی بناتے ہیں، یا اس کے ماں باپ اس کو ہنود بناتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ جیسا منظر دیکھتا ہے اسی کو وہ فالو کرنے والا ہوتا ہے۔ اس لیے حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ میں اللہ نے حکم دیا کہ دیکھو ماحول کو سازگار بنایا جائے۔ بچوں کی تربیت ایسی نہیں ہو جاتی ہے، ماں باپ کی تمنا کرتے ہیں کہ ہماری زندگی جیسے بھی گزر گئی چلو ہو جائے، لیکن میرا بچہ نیک بن جائے، کیسے نیک بنے گا، کیسے وہ بچہ اچھے کی طرف مائل ہوگا؟ تمنا ہر ایک کی ہوگی، کہتے کہ نہیں ہماری زندگی گزر گئی، ہم جاہل تھے، ہم ویسے تھے، چلو گزر گئے، لیکن ہمارا بچہ میں وہ صحیح بن جائے، نیک بن جائے، کیسے نیک بنے گا؟ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں ایک بچہ جس کو اس کے ماں باپ نے حرام مال سے پروان چڑھایا، معصوم سے بچہ تھا، بچپن سے اس کو حرام کھلایا، جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، فراڈ کر کے، ظالمانہ طریقے سے، حرام طریقے سے مال کما کے لیا، اپنے بچے کے خود پروان چڑھاتے چلے گیا، بچہ جوان ہو گیا، بڑا ہو گیا، اور وہ اپنے بچے کے بارے میں تمنا کرتا ہے کہ میرا بچہ نیک بن جائے۔ حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کی کمر اللہ کے راستے میں کیسے جھکے گی، اس کا سر اللہ کے راستے میں کیسے جھکے گا، وہ کیسے
جیسے نماز کے پیشانی کو زمین پر ٹکائے گا، اس کی ہڈیاں اس کا گوشت اور حرام کھا کھا کر پروان چڑھی ہے، اس کے جسم میں اب یہ طاقت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کی طرف سر کو جھکائے، اس کی کمر کے اندر وہ جذبہ نہیں ہوگا کہ وہ اپنے پیشانی کو اللہ کے راستے میں جھکائے۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام روزی کی بڑی اہمیت کو بیان کیا۔ ایک حدیث میں ذکر کیا کہ ایک حرام لقمہ آدمی کے جب پیٹ میں پہنچ جاتا ہے تو 40 روز تک اس کی نمازوں کا مزہ ختم ہو جاتا ہے، قبولیت ختم ہو جاتی ہے ایک حرام لقمہ پیٹ میں پہنچنے کے بنیاد پر۔ تصور کیجیے ہم اپنی اولاد کی جو تربیت کرنا ہوتی ہے وہ صحیح ماحول کے ذریعے سے کرنی ہوتی ہے۔ اس لیے حکم دیا کہ دیکھو اعتدال اسلام کا حکم ہے، میاں نبی اسلام کا حکم ہے، عاجزی انکساری اسلام کا مزاج ہے، اسلام کا مزاج عاجزی انکساری ہے۔ اس لیے قرآن مجید کی آیت مبارکہ میں ذکر کیا کہ اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور مٹی کی خصوصیت نیچے دبانا ہوتی ہے۔ مٹی کے ڈھلے کو آپ اٹھا کر اوپر بھی پھینک دیں وہ درمیان میں رکے گا نہیں، مٹی کی خاصیت نیچے جھکنا ہوتا ہے، نیچے رہنا ہوتا ہے، تو انسان کو بھی یہ مزاج بنانا چاہیے۔ اس لیے حکم دیا۔ ایک روایت میں مشہور ترین روایت ہے، اس روایت میں ذکر کیا ایک صحابی رسول نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سوال کیا کہ یا نبی اللہ، میں اپنے نوکر کو اپنے ماتحت کو دن میں کتنے مرتبہ غلطی کرنے کے بنیاد پر اسے معاف کروں؟ اور میں کہ 70 مرتبہ بھی اگر نوکر اس کا ماتحت غلطی کرے تو 70 مرتبہ معاف کرو۔ اور میں اس لیے یہ بندہ کو حکم دیا، اور میں کہ وہ الہ العالمین ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، وہ 70 نہیں 700 مرتبہ بھی اگر انسان دن میں غلطی کرے گا پھر اللہ کے سامنے عاجزی انکساری سے ہاتھ اٹھا کر مانگے گا یا اللہ غلطی ہو گئی ہے، یا اللہ غلطی ہو گئی ہے، اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن آج مزاج وہ ہے نہیں، اللہ کے سامنے رونے کا، اللہ کے سامنے عاجزی کا، اللہ کے سامنے انکساری کا، اللہ کے سامنے گناہوں کے اعتراف کرنے کا، اللہ کے سامنے گناہوں سے توبہ کرنے کا۔ زندگی میں مثال کرم وہ کہتے کہ نہیں جیسی زندگی گزر رہی، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، بس زندگی ایسی گزر رہی ہے قابل غفرت میں۔ اس لیے حکم دیا کہ زندگی پر غور کر کے دیکھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی طرف متوجہ ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی اور تمام کے تمام صاحب ایمان بندوں کو اسلامی نہج، اسلامی مزاج کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عمل نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنتوں کا وقت دیا جانا جو سنت پڑے ہو وہ سنت پڑھیں۔